سلامي سلامي لقوم كرام. یہ پورا مضمون جو چل رہا ہے اس کو پھر اپنے ماقبل کے ساتھ دیکھا جائے تو اس مضمون کی ابتدا تقوی اختیار کرنے کے حکم کے ساتھ ہوئی. کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پھر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط، کتاب و سنت کو مضبوط پکڑنے کا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور وہاں پر بھی کہا گیا ولا تفرقوا ایک دفعہ. پھر اس کے بعد کہا گیا اللہ جل شانہ نے اپنی ایک خاص نعمت بڑے طریقے کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو گنوائی. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے عجیب انداز میں فرمایا یہ میرا احسان تو دیکھو، میری نعمت تو دیکھو، کیا تمہیں عطا کی ہے کہ تم لوگ دشمن تھے باہم، ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال کر تمہیں اس دین کی اور اس قرآن کی برکت سے اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمہیں ہم نے بھائی بنا دیا، آپس میں تم بھائی بن گئے. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر آیا جس پر ہم نے کل گفتگو کی. آگے پھر دوبارہ بڑے اہتمام کے ساتھ عبرت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، کہ پہلے بھی منع کیا وَلَا تَفَرَّقُوا تو کہہ چکے ہیں نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں. پھر انعام بھی گنوا دیا کہ شکر کرو اس بات کے اوپر کہ تم اکٹھے ہو گئے، تمہارے درمیان انصار و مہاجر کا فرق نہیں، تمہارے درمیان اوس و خزرج کا فرق نہیں، تمہارے درمیان عرب و عجم کا فرق نہیں، تمہارے درمیان غلام اور آقا کا فرق نہیں. یہ سارے فروق تمہارے درمیان ہم نے ختم کر دی اپنے فضل و کرم سے، جس کو تم صدیوں سے سینے سے لگائے بیٹھے تھے. اس کے بعد اب دوبارہ ایک اہل کتاب کو ہمارے سامنے بطور نمونہ پیش فرما رہے ہیں عبرت کے طور پر. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان کی طرح مت ہو یہود و نصارہ کی طرح کہ جنہوں نے اختلاف کیا، جو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جنہوں نے تفریق کی، اور جو آپس میں بھی یعنی دو چیزیں الگ ہیں، ایک ولا تفرقوا اور دوسرا اس کے ساتھ کہا گیا کہ واختلفوا من بعد، اختلاف بھی کیا افتراق بھی کیا. اختلاف کس میں کیا اور افتراق تو باہم کیا، ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دین پر قائم نہ رہے. اور اختلاف کس سے کیا؟ من بعد ما جاءہم البینات، آسمانوں سے جو روشن ہدایات، روز روشن کی طرح واضح آسمانی ہدایات جو ان کے پاس آئیں، تو بجائے اس کے کہ سیدھا سیدھا اس کو مانتے جیسے نبیوں کی تعلیمات تھی، اس کی بجائے اس کی جس کو کہتے ہیں نا ہندی کی چندی میں لگ گئے، اس میں مختلف باتیں نکالتے رہے. قرآن پاک نے کتنی چیزوں کا ذکر کیا، وہ بقرہ کا ذکر کیا ہے، دیکھیں وہ کتنی واضح مثال ہے ان کے اختلاف کی. کہ نبی نے کہا گائے ذبح کر دو، ہم گزر آئے ان ساری باتوں سے، کتنی باتیں نکالی انہوں نے اس میں، کیسی گائے، رنگ کیسا، فلانا کیسا فلانا کیسا. ایسے ہی شریعت کے تمام چیزوں میں انہوں نے اختلاف ڈال کر اس کو متنازع بنانا یا اس پر یہ ظاہر کرنا کہ اس پر عمل کرنا دشوار ہے. یہ بھائی انیق صاحب یہ مخصوص مزاج ہے دین سے دوری کا، کہ جب کسی انسان کا دین پر عمل کرنے کی نیت نہ ہو اور شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہو، تو ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو دین کا صحیح حکم ہی نہیں پتہ چل رہا، میں تو کنفیوزڈ ہوں، اور یہ تو اختلاف ہے دین میں. جیسے جہاں پر لوگ شریعت کے نفاذ کی جب بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور اللہ کے قرآن کو اور اس کے نظام کو نافذ ہونا چاہیے، تو لوگ فوراً بڑی معصومیت کے ساتھ اور در حقیقت اس کی پشت پر جو جذبہ ہے معلوم کون سی شریعتیں تو بہت ساری ہیں، یہاں تو بہت سارے فرقے ہیں. گویا کہ اللہ کی شریعت اختلافات کی نظر ہو گئی کہ لوگوں نے اگر اس میں اختلاف پیدا کر دیا تو وہ خود نعوذ باللہ ختم ہو گئی، اس کی اپنی حیثیت باقی نہیں رہی، اور اب اس لیے باقی نہیں رہی کہ اس میں اختلاف ہو گیا. تو یہ طریقہ تھا پچھلی امتوں کا کہ چونکہ انہوں نے کتاب اللہ پر اور پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا تو اس کی دو صورتیں بنائی تھی. اور آج اللہ معاف کرے ہمیں دونوں کی دونوں صورتیں اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. ایک یہ کہ باہم ان کا اختلاف ہوا، ہم نے بھی باہم اختلافات کی کتنی وسیع و عریض شکلیں بنا ڈالی ہیں، اور دوسرا خود نفس شریعت میں اور نفس کلام اللہ میں اس میں اختلاف کر لیا کہ جو گویا کہ ہمیں صحیح حکم جس پر ہم عمل کریں سیدھے سباؤ وہ ہم کو معلوم نہیں. حالانکہ شریعت کے بارے میں آیا کیسی پیاری تعریف فرمائی ہے شریعت کی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیلھا کنہارھا، لیلھا کنہارھا، کہ یہ جو میں پیغام لایا ہوں، یہ جو شریعت لایا ہوں، یہ ایسی واضح اور روشن ہے کہ اس کی تو رات بھی اتنی روشن ہے جیسے اس کا دن روشن ہوتا ہے.
یہ دونوں صورتیں اس کی روشن ہیں. مطلب کسی زمانے میں یہ مستور نہیں ہوگی, یہ چھپے گی نہیں, یہ باقی رہے گی اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. یہ عذر کسی کو نہیں دیا جائے گا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شریعت کیا تھی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کتاب اللہ کیا تھی. تو یہاں ہمیں ان دو چیزوں سے خاص طور پر منع کیا جا رہا ہے, اہل کتاب کو نمونہ اور عبرت بتا کر کہ ان کی طرح مت ہو جن لوگوں نے اختلاف کیا, جن لوگوں نے انتشار کیا آپس میں, اور جن لوگوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بینات, واضح روشن دو ٹوک بالکل ایک انسان کے سامنے مبین ایک چیز کو, اس میں انہوں نے اختلاف ڈال کر اس کو دھندلانے کی اور اس کے اوپر دھول ڈالنے کی اور اس کو دھندلانے کی کوشش کی. یہ کام مت کرو.